ڈیڈ میں بھی آپ دونوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے نا۔ دادو جان بھی گھر پر نہیں ہے اور چاچو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئے ہوئے ہیں، میں گھر پر اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی ناٹ کو صحیح کر رہا تھا، ہاتھ کی آواز پر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو پچھلے 10 منٹ سے رونی صورت بنائے اس کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا۔ بیٹا میں آپ کو کتنی بار بول چکا ہوں کہ یہ بزنس پارٹی ہے، وہاں بھی بور ہو جاؤ گے، پر میں وعدہ کرتا ہوں اس سنڈے کو آپ کی پسند کی جگہ پر لے کے جاؤں گا۔ اس کے پھولے پھولے گالوں کو چومتا ہوا بہت محبت سے بولا، مگر اپنے باپ کی بار بار بھی اس کا منہ نہیں بدلا تھا۔ ماما دیکھیے نا، ڈیڈ تو میری بات سن نہیں رہے، آپ ہی انہیں سمجھائیے نا کہ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ لے چلے۔ تبھی اس کی نظر چینجنگ روم سے نکلتی حفصہ پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ ہاں ہاتھ ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی میرا ہاتھ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ اسفند جو اپنی تیاری مکمل کر کے آئینے میں اپنا جائزہ لے رہا تھا، حفصہ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ حفصہ پر نظر پڑتے وہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ بلیک کلر کی نر کی ساڑی میں اس کا گورا جسم جگمگا رہا تھا۔ وہ دم بہت ساباز اس کو تاک رہا تھا۔ یہ ساڑی وہ خود ہی اس کے لیے لے کر آیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا حفصہ کے پاس پارٹی میں پہننے لائق کوئی ڈریس نہیں ہوگی، پر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس میں اس حد تک خوبصورت لگ سکتی ہے۔ ڈیڈ آپ سن رہے ہیں نا؟ اس کو حفصہ پہ نظر جمائے دیکھا ہاتھ نے اسے پھر سے مخاطب کیا تھا۔ سن لیا ہے، پر شاید تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، تم نہیں جا سکتے مطلب نہیں جا سکتے۔ ہاتھ کی آواز پر وہ جیسے اس کے استحر سے نکلا اور فوراً اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتا صحت لہجے میں بولا، اپنی بیہودی کا غصہ وہ ہاتھ پا اتار چکا تھا۔ اور تم جلدی چلو، ویسے پہلے تمہاری وجہ سے کافی دیر ہو چکی ہے، میں اور دیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سختی سے اس کو ہدایت کر کمرے سے نکل گیا۔ اداس مت ہونا بیٹا، آپ کے ڈیڈ تھوڑے غصے میں، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ ہم لیٹ ہو گئے ہیں نا اس لیے۔ اس کے جانے کے بعد حفصہ بہت محبت سے ہاتھ کی پیشانی چومتی اس کو سمجھا رہی تھی، ماما میں اداس نہیں ہوں، آپ فکر نہ کرے، آپ جائیے، میں آپ کا ویٹ کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حفصہ بھی ہولے سے ہنستی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ حفصہ اس کے غصہ ہونے سے پہلے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ سفر کے درمیان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے ایک بہت ہی شاندار ہوٹل کے سامنے اپنی کار روکی تھی۔ وہ کار سے نکلتا اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا آگے بڑھ گیا۔ حفصہ اپنی ساری سنبھالی کار سے نکل کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ پہلی بار کسی پارٹی میں شرکت کر رہی تھی، اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں اس پارٹی میں اسے اپنا باپ اور بھائی نظر نہ آ جائیں۔ وہ دل میں دعائیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی تو وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا باپ ہی بزنس مین تھا، پر وہ کبھی اس طرح کی جگہ پر نہیں گئی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ لوگوں کو لگے گا کہ میں تمہیں سڑک سے اٹھا کر لایا ہوں۔ اس کے ہونکوں کی طرح دیکھنے پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر حفت کے مارے حفصہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بیچاری شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ ویسے میں تمہیں یہاں لانا تو نہیں چاہتا تھا، بٹ کیا کروں، مجبوری تھی بس۔ 1-2 ہاتھ سے چپ چاپ میرے ساتھ رہنا، بلاوچ اپنا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارا مجھے معلوم نہیں، پر یہاں میری بہت عزت ہے۔ اس کو مزید شرمندگی سے دوچار کر کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اپنے بزنس پارٹنر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے بعد حفصہ بس اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر سارا وقت وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لیے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا۔ اس وقت جہاں شہر کے امیر ترین ہائی کلاس فیملیز موجود تھی، یہ سب حفصہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے اب تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر ایک طرف کونے میں موجود خالی ٹیبل پر پڑی تو وہ سمجھ سے اجازت لیتی ایک طرف کونے میں آ بیٹھی۔ ہیلز کی وجہ سے اس کے پیروں میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مس؟ وہ بے دلی سے ادھر ادھر دیکھی جب اپنے قریب سے آتی مردانہ آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جی بیٹھ جائیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کو اجازت دے چکی تھی۔ یہ جانے بغیر اپنے پارٹنر سے بات کرتے اسفند کی نظر سے یہ منظر پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ سو سویٹ آف یو ڈیئر، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس اجازت ہرگز نہ دیتا۔ وہ حفصہ کے برابر والی چیئر پر بیٹھ کر بے تکلفی سے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ حفصہ نے بہت احتیاط سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا۔ لگتا ہے آپ یہاں اکیلی آئی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی خاموشی پہ وہ مزید گویا ہوا۔ سب کے نظریں اس کا ایکس رے کاٹ رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، دراصل میرے ہسبینڈ اپنے پارٹنرز
اور دوستوں کے ساتھ بزی ہیں، اس لیے اس کی بے باک نظریں اور بے تکلفی سے حفصہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، اس لیے اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ اس کا شوہر یہاں موجود ہے، جبکہ جگہ اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلی والی مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ ضرور کوئی بیوقوفی ہوگا جو اتنی خوبصورت بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر میں آپ کے شوہر کی جگہ ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا۔ وہ حباست سے ہنسا اس کی طرف جھکا تھا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر دور کھڑے اسفند کے غصے کی وجہ سے رگیں تن گئی تھی۔ اب اس کا دھیان اپنے بزنس پارٹنر کی باتوں سے مکمل ہٹ چکا تھا۔ ایکسکیوز می سر، میرے شوہر مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کی ہاتھ سے بڑھتی بدتمیزی پر حفصہ نے بہانہ بنا کر جیسے اٹھنا چاہا، وہ شخص تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روک چکا تھا۔ اس شخص کو حفصہ کو چوتا ہوا دیکھ اسفند کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا اس سے بڑا تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بیٹھ جائیے، ابھی تو ہماری بات ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیے عجیب سے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو اس کی مضبوط پکڑ کے آگے ناکام تھی۔ حفصہ، گھر چلیے، دیر ہو رہی ہے، اور گھر پہ ہاتھ بھی اکیلا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب اسمند پیچھے سے اس کی کمر کے گرد بازو ہلکتا ہوا بولا۔ اس نے جن نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا تھا اسے محسوس کر کے اس شخص نے فوراً حفصہ کا بازو آزاد کیا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اسفند کی موجودگی میں حفصہ کو جیسے سکون سا ملا تھا، مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثر دیکھ اسے اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ چلو، اس کا بازو سختی سے پکڑ کے اسے وہاں سے کھینچتا ہوا لے کر باہر آیا اور بغیر کچھ بولے اپنی کار کا دروازہ کھولا تھا۔ حفصہ اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر خوف سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، اس کے بعد ہی اسفند نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ کار کی سپیڈ تیز سپیڈ اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کو ڈرائیونگ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر حفصہ میں ہمت نہیں ہوئی تھی کچھ کہنے کی۔ اس وقت اسے اسفند کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا، جانے اس کی خاموشی کے پیچھے کیسا طوفان چھپا ہوا تھا۔ داؤد، جو میں نے تمہیں کام بولا تھا اس کام کا کیا ہوا؟ وہ اپنے سامنے ٹیبل پر کے شراب کے گلاس کو اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتا ہوا بولا اور پاس کی بوتل میں سے پھر سے اپنے لیے گلاس میں اونڈیلنے لگا۔ بس کرو مصطفیٰ، آج تم ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر چکے ہو، جو تمہاری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ داؤد اس کے سوال کو نظر انداز کرتا فکر مندی سے بولا۔ اسے جب کوئی بات زیادہ پریشان کرتی تھی وہ تب اس طرح خود کو نشے میں چور کر لیتا تھا جیسے اس پریشانی سے بچنے کے لیے اسے پاس ایک یہی راستہ ہو۔ جو پوچھا کیا ہے داؤد، اس کا جواب دو۔ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں، تمہیں سورہ انگارہ آنکھیں لیے سخت انداز میں بولا۔ اس کا نشہ بول رہا تھا، ورنہ وہ اس سے اس انداز میں کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ تم بے فکر ہو ہان پہ میری ہر لمحے نظر رہتی ہے، اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے خبر مل جائے گی۔ اسے تفصیل سے بتانے لگے، جبکہ اس دوران وہ ایک اور گلاس اپنے حل کے نیچے اتار چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب تم جاؤ، میں اب اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ گلاس کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے مصطفیٰ تمہیں بھی اب آرام کرنا چاہیے، تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ مزید بولے، پر سامنے والے پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ غصے میں داڑا تھا۔ اس کی تیز آواز پر اسٹڈی میں داخل ہوتے ہورین کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ داؤد صاحب جو واپسی کے لیے پلٹے، اپنے پیچھے ہورین کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہورین خاموشی سے کھڑی مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، جو اس کی موجودگی سے بے خبر قطرہ قطرہ نشہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ مصطفیٰ آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی سے اپنی انگلیاں مروڑتی اس سے مخاطب ہوئی، جو ابھی بھی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں نے کہا نا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم لوگوں کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور ان کی آواز پہ اس نے ہاتھ میں موجود گلاس پوری طاقت لگا کر دیوار سے دے مارا تھا۔ اس کے اس قدر شدید رد عمل پر ہورین اپنی جگہ کام کر رہ گئی تھی۔ اسے مصطفیٰ کی بھی فکر ہو رہی تھی، جو صبح سے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتی، مگر سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر تھا، اور وہ اس کو جو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے آہستہ سے قدم اٹھاتی صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ جب آپ میری پریشانی اور میری بیماری میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تو پھر میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جو صوفے کی پشت پر اپنا سر ٹکائے آنکھیں باندھ کے بیٹھا تھا۔ اپنے بہت قریب ہورین کی آواز سن کر اس نے یکدم سے اپنی آنکھیں کھولی اور گردن بڑھ کر ہورین کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ چاہت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ اپنے اندر اڑتے جذبات کو قابو نہیں رکھ پایا، اور اس کی کمر کے بازو حل کرتے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔
حورین اس کی سمجھ سے کچھ لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے، چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے وہ پوری طرح اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ اسٹڈی روم کی مانحیس خاموشی میں دونوں بس ایک دوسرے کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ مجھ سے دور ہو حورین، ورنہ ایک دن سب برباد ہو جائے گا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بولا۔ بولتے ہوئے اس کے لب حورین کی گردن کو چھو رہے تھے۔ اس کے پر حدت لمس حورین کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ میں تمہیں ایسے راستے پر لا کر نہیں کھڑا کر سکتا جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ وہ اب اس سے جدا ہو تو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا، مصطفیٰ میں پہلے اس راستے پر موجود ہوں جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہو سکتی۔ اس کے نشے سے ہوتی لال آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے جواب پر مصطفیٰ کی نظر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا شدت سے دل چاہا تھا وہ اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو لے، اور اپنے دل کی خواہش پر راضی ہوتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پر موجود نشان پر رکھ چکا تھا۔ اس کے اس گستاخی پر حورین اپنا سانس روک کر رہ گئی تھی۔ وہ بس آنکھیں باندھ کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی پیشانی سے اب اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے چھوٹی سی ناک کو چھوا دونوں رخساروں پر بارے بارے اپنا لمس چھوڑتا وہ رکا تھا، اور حورین بس آنکھیں باندھ کے بیٹھی اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم بہت معصوم ہو حورین، میں تمہاری معصومیت کھونا نہیں چاہتا، نہ تمہیں بکھرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی باند پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اتنی قربت سے لرز رہی تھی۔ اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی مصطفیٰ، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری روح ہے، میری سانسیں ہیں آپ۔ اس کے اس قدر کھلے اظہار پر مصطفیٰ کے اندر ایک الگ سا سکون اترا تھا جو اس کی جلتی روح کو سرے حشر کر گیا۔ تم بھی میری روح ہو حورین، میری زندگی، وہ خمار آلودہ لہجے میں کہتا اس بار اس کے نرم ملائم لبوں پہ اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، وہ بس اس پہ جھکا، اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ حورین کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کی شرط پہ اپنی پکڑ سخت کی تو مصطفیٰ اپنے بے لگام ہوتے جذبات پہ قابو کرتا اس سے جدا ہوا تھا، اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر اسے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا حورین، ورنہ میں تنہا ہو جاؤں گا۔ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتا حورین کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کے بھاری جسم کے بوجھ سے حورین تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی اور اپنی کمر کو صوفے کی پوچھ سے لگا لیا۔ اب وہ دونوں صوفے پہ آدھا لیٹے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ تو اس کے سینے پہ سر رکھے نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا، جبکہ حورین آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس بار مصطفیٰ کی حرکت یاد آ رہی تھی جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سب سوچ کر اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے جھکا مصطفیٰ کے بالوں پہ اپنے لب رکھے اور آنکھیں بند کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی جو اس پوزیشن میں ناممکن تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی صبح اٹھ کر مصطفیٰ کا رویہ کیسا ہوگا، شاید نشے کی وجہ سے صبح اٹھ کر وہ یہ سب بھول جائے، پر حورین چاہتی تھی یہ رات یہیں رک جائے، اور وہ جو ہی اس کے قریب رہے، بہت قریب۔ آسمان تمہاری نظریں بتا رہی ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں۔ حفصہ تیزی سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے بول رہی تھی جو لمبے لمبے ڈگ پر تھا اس کو نظر انداز کیے اپنے روم میں جا رہا تھا۔ ان دونوں کی دیر سے واپسی ہوئی تھی، اس وقت گھر میں مکمل خاموشی تھی، اسی لیے ان کی بات سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسمن، تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں۔ اس شخص نے زبردستی میرا بازو پکڑا تھا۔ اس کی خاموشی پہ وہ مزید بولی، پر اس کی بات کے جواب میں زور سے اپنے روم کا دروازہ بند کرتا آگے بڑھا تھا۔ اسفر، تم خاموش کیوں ہو، کچھ تو بولو۔ اس بار وہ چیخی تھی، تم اتنی نیک پارسا نہیں ہو، اس لیے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، صفائی انہیں دو جو تمہیں جانتے نہ ہوں۔ وہ زہر ہن لہجے میں بولا۔ حفصہ کو حیران کر گیا تھا، ویسے کہاں چھوا تھا اس نے تمہیں، جہاں ٹچ کیا تھا؟ اس نے اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے ٹریس کے، جبکہ اپنی شعلہ بار نظریں اس کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کر کے ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، گاڈ ڈیم اٹ، جواب دو مجھے۔ اس بار وہ اس کو دونوں بازو کو ساتھی سے اپنی گرفت میں کرتا اس کے نازک وجود کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور بغیر اس کی بات کا جواب دیے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی پکڑ پتھر کی طرح سخت تھی۔ یہاں چھوا تھا نا اس نے تمہیں، یا پھر یہاں؟ اس کے نرم ملائم رخسار کو بے دردی سے چھو رہا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ ہی نہیں، اس کا انداز بھی چبھتا ہوا تھا۔ کیا بکواس کاٹے اور چھوڑو مجھے۔ سرخ چہرہ لیے وہ اس کی پکڑ میں مچلی تھی
یہ شخص آج اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ میری باتیں تمہیں بکواس لگ رہی ہیں؟ اس کی قربت، اس کا لمس غصہ بچہ لگ رہا تھا تمہیں؟ بولو، جواب دو۔ اس نے اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں لے کر کھینچا تھا۔ اس وقت اس کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے ساتھ اس کو بھی جلا رہا تھا۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں، دیٹس ناٹ آف یور بزنس۔ اپنے بالوں پر ساتھ پکڑ سے اس کی آنکھوں میں پانی بڑھایا تھا۔ بے دردی سے اپنے لبوں کو کاٹتی وہ اپنی سسکی کو روک رہی تھی۔ اٹ از مائی بزنس، اٹ از، کیونکہ شوہر ہوں میں تمہارا، اینڈ یو آر مائی سو کالڈ وائف۔ اس بار وہ اس کا چہرہ سردی سے اپنے ہاتھوں مضبوط ہاتھ میں جگڑ چکا تھا، جبکہ ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے بازو کو سردی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے جواب نے اس کے اندر سلگتی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا، جسے اس نے چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اور میری طرح کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے یہ گوارا نہیں کہ اس کی بیوی اس کی نظروں کے سامنے کسی غیر مرد کی باہوں میں جھولے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا، مزید اس کے چہرے پر جھکتا اپنے لبوں کو اس کے کان کے قریب لے آیا تھا۔ پھر چاہے اس بیوی سے اس کا کاغذی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، سرگوشی کے انداز میں لفظ ادا کرتے اس کے لب اس کے کان کے لو کو چھو رہے تھے۔ چھوڑو مجھے اور دور ہو مجھ سے، تم سب مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو، تم لوگوں کو سب ایک ہی چیز سے غرض ہوتی ہے۔ اس کے پر ہدر لبوں کا لمس اپنے کان کے لو پر محسوس کر کے اس کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ حلق کے بل چلاتی اس کی پکڑ سے خود کو آزاد کروا چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے کس چیز کی غرض ہے؟ اور وہ جو اس کے جسم سے آتی دل فریب خوشبو کے سحر میں کھوس آ گیا تھا، اس کے چلانے پر ہوش میں آیا۔ اس کو غصے سے کمر سے پکڑ کر پھر سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، اور وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اس بار سیدھا اس کے سینے سے آنے لگی تھی۔ کسی کی بھی نہیں، اور چھوڑو مجھے، حفصہ کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سننے کی بجائے اس پر الزام لگا رہا تھا۔ ویسے تمہیں بھی مجھے خود کو چھونے کا ایک موقع دینا چاہیے، آخر کو میں تمہارا شوہر ہوں اور رئیس بھی۔ اپنے غصے اور جلن میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، اگر اسے اندازہ ہوتا تو ویسا کبھی نہ کہتا۔ شاید 6 سال کا غصہ آج باہر نکل کر آ رہا تھا۔ بس کرو اسفن، تم اتنے گھٹیا انسان ہو، اتنی گری ہوئی سوچ ہو سکتی ہے تمہاری؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیتی آگے بڑھی تھی۔ گھٹیا انسان کیا ہوتا ہے یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تب شاید تمہاری غلط فہمی دور ہوگی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کو اپنی گرفت میں لیتا اور بغیر اسے کوئی موقع دیے اپنے دہکتے لب اس کے گلابی لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اس نے سختی سے حفصہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈھال کیا ہوا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر حفصہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ پلیز اسفن، ایسا کچھ مت کرو جسے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو بحال کرتی وہ اس سے التجا کر رہی تھی، مگر سامنے والے پر اس کے آنسو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم اتنے دن سے میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، میری شرافت کو تم نے یہ نام دیا، تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں گھٹیا انسان بن کر دکھاؤں گا۔ وہ اس کو کوئی بھی موقع دیے بغیر بیڈ پر دھکا دیتا، اس کی ساڑی کا پلو ہٹاتا، اس پر جھکتا ہوا بولا، پلیز اسفن چھوڑو، ایسا مت کرو۔ اپنے سینے پر اس کا جھکاؤ اور ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حفصہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ کبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی وہ خود کو اس کے پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی، مگر مقابل کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس کو مسلسل مزاحمت کرتے دیکھ اسفن نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی پکڑ سے کرتے ہوئے تکیے پر رکھ دیے تھے۔ حفصہ کا نازک جسم اس کے ورزشی جسم کے نیچے دب سا گیا تھا، اس کے مضبوط حصار میں تڑپتی ہوئی سہمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ اسفن کو اس کی سسکی، اس کے آنسو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو بار بار بس پارٹی والا منظر گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا حفصہ اس بار بھی کسی اور کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی، اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اس کو پھر سے اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ماضی 6 سال پہلے، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ گہری نیلی آنکھوں نے سلور گرے آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس وقت اسے اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہر وقت لفظوں میں اظہار ضروری ہے؟ شرارت سے پوچھا گیا تھا۔ اس کے جواب پر نیلی آنکھوں میں مسکراہٹ کی ایک چمک آئی تھی۔ نہیں، ہر وقت ضروری تو نہیں ہے، پر اس دل کا کیا کرو جو تمہارے منہ سے ہر وقت ایک ہی لفظ سننا چاہتا ہے؟ اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، تمہارے یہ لفظ میرے دل کو سکون دیتے ہیں، اس لیے جانا میرے اس بیچارے دل پہ تھوڑا رحم کرو اور اسے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔
اس کے نازک منہ میں انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتا ہوا بولتے جذبات سے بولا، اگر ایسی بات ہے تو اسوند یارحان اور اسفی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں. I love you اسفی more than anyone even myself. اس کی آنکھوں میں دیکھتی محبت سے چور لہجے میں بولی. اس کے لہجے میں اس کے ہر ایک انداز میں اس کے لیے محبت تھی جسے وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا. میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں حفصہ، اتنی کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک جذبے میں بولتے اسے اپنے دل کے بہت قریب لگا تھا. اس وقت وہ دونوں جونی کی ایک سنسان جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں اسٹوڈنٹ کا بہت کم آنا جانا تھا. اور اسوی، تمہارا تو یہ لاسٹ ایئر ہے، میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی تمہارے بغیر. اس کی جدائی کا سوچ کا وہ اداس سی بولی. اس کا یہ پہلا سال تھا یونی کا. سب کے اسوی کا آڑی، ڈونٹ وری جانا، میں اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ چکا ہوں. وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجایا اس کے چہرے کو اپنے دل میں اتارتا ہوا بولا. اسے کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ ان چند مہینوں میں اس کی زندگی یوں بدل جائے گی. اس کی حفصہ سے کب دوستی ہوئی، کب دونوں کو محبت ہوئی، معلوم نہیں ہوا. اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب اس نے حفصہ کو پہلی بار یونی میں دیکھا تھا. وہ پاگلوک تھا، اس کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا تھا. صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کی محبت میں اتنی شدت تھی جو حفصہ سے پوشیدہ نہ رہ سکی. اور پھر اس کی شدت کے آگے وہ بھی جھک گئی تھی. کیا مطلب؟ میں کیسا سلوشن؟ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی. مطلب یہ کہ کل میں تمہیں اپنے ڈیڈ سے ملوانا چاہتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور ان کے لیے بہت تلاش کر چکا ہوں. وہ شرارت سے اس کی طرف آنکھ دباتا ہوں بولا. جبکہ اس کی بات میں اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا. پر میں کیسے مل سکتی ہوں تمہارے ڈیڈ سے؟ اور پھر میرے گھر بار بھی کسی کو معلوم نہیں. وہ اب تھوڑا گھبرائی تھی. ڈیڈ کو بھی کچھ معلوم نہیں، بس میں سب سے پہلے تمہیں ان سے ملوانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمہارے پیرنٹس سے بات کریں، کیونکہ میں یونی چھوڑنے سے پہلے تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں. وہ گہری سنجیدگی سے بولا. نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی اور اس کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر اتاری تو اس کے قریب بیٹھی یہ لڑکی اس کی زندگی بن چکی تھی. وہ جلد سے جلد بس اسے اپنا بنانا چاہتا تھا. پر میں کیسے؟ میری سمجھ نہیں آ رہا. اگر میرے گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. پریشانی میں اپنی انگلیاں چٹاتی ہوئی بولی. پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی. کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو. ڈیڈ کو معلوم ہو جائے پھر سب آسان ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ مجھے امید ہے جب وہ تمہارے ڈیڈ سے بات کریں گے تو تمہارے ڈیڈ بھی راضی ہو جائیں گے. اسے معلوم تھا حفصہ کے ڈیڈ ساتھ مزاح تھے. یہ سب حفصہ نے ہی اس کو بتا رکھا تھا. ٹھیک ہے، پر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، تم تو سب جانتے ہی ہو نا. اس پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی، اس لیے فوراً راضی ہوئی تھی. وہ اب اس کے لیے بہت ہاس ہو گیا تھا اور وہ اپنی تمام عمر اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، پھر کل تیار رہنا. اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو محبت سے پیچھے کرتا ہوا بولا. اچھا، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس شروع ہونے والی ہے. اس کی گہری بولتی نظروں سے گھبرا کر اپنا بیگ اٹھاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی. اس بات سے بے خبر کہ دو گھورتی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا.